بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھی اگر مناسب سمجھو تو تھوڑا تھوڑا قریب تشریف لے آؤ۔ جڑے باہر ساتھی تشریف فرمانے مسجد حال دی زینت بنو، اندر تشریف لے آؤ۔ اللہ تعالی سبنا دی تشریف آوری قبول فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ اللہم صلی وسلم علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ دل صاف سینے وچ چاہیدا ہے، دل صاف سینے وچ چاہیدا ہے، بار ہوئے پاویں وال وال کالا، اے سارے رنگ تے رب بنائے ہوئے نے، کوئی گورا تے کوئی ہے لال کالا، اور گورے رنگ جے رب پسند کردہ، گورے رنگ جے رب پسند کردہ، پیدا کردہ نہ کدی بلال کالا، کالے رنگ دا ہونا نی عیب طاہر، جے کر ہوئے نہ مال کالا، اور غلط سنگت وفا نہیں دیندی، بی حیائی حیا نہیں دیندی، غلط سنگت وفا نہیں دیندی، بی حیائی حیا نہیں دیندی، قصور ہندے نے ضرور لوگو ایویں تے قدرت سزا نہیں دیندی۔ ہمہ قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ عز اسمہ جل ذکرہ ولا الہ غیرہ دی پاک ذات واسطے خاطر بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین، امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم محسن اعظم
امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ رسول معظم نبی محترم اعلی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجربہ مقدسہ متخرہ معظمہ واسقہ سے محترم سامعین معزز حاضرین، پردے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی میری معززات مکرمات متخرات، پردہ نشی عزت مند روحانی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، اللہ جل شانہ دا جس قدر بھی شکر ادا کریے کم میں مالک کائنات نے خالق کائنات نے انتہائی زیادہ مصروفیات دے باوجود اس پر فتن دور دے اندر اپنے گھر اندر بیٹھن دی سعادت نصیب فرمائیے۔ رب العالمین دی بارگاہ عالی اندر دعا ہے اللہ میری حاضری تساں تمام احباب دی تشریف آوری قبول فرمائے، بالخصوص جنہ ساتھیاں نے بھائیاں نے نوجواناں نے اج دے پروگرام دا انعقاد و اہتمام فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت سبنا دی محنت نو محبت نو پیار نو اور اس نیکی نو اس جذبے نو قبول فرمائے، خیر و برکت دا باعث بنائے، دنیا آخرت اندر عزت اور کامیابی دا باعث بنائے، سب کہہ دو آمین۔ معزز سامعین و سامعات، میں انشاءاللہ العزیز اللہ جل ذکرہ دی توفیق دے نال مالک کائنات دی بخشی ہوئی رحمت اور اسی توفیق دے نال ایک کوشش کراں گا کہ میری زبان چوں کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جس کا مینوں فائدہ نہ ہوئے یا تانوں فائدہ نہ ہوئے۔ بڑا لمبا چوڑا میں سفر کر کے آیا، میرے آن دا کوئی مقصد ہے تہاڈی زیارت اور ملاقات کرن دا کوئی مقصد ہے۔ تسی اپنا قیمتی ٹائم نکال کے اللہ دے گھر اندر تشریف فرماؤ، تہاڈے بیٹھن دا تشریف لے آن دا جاگن دا ٹائم دین دا نیت قربان کرن دا کوئی مقصد ہے۔ بڑے ہی اختصار دے نال قرآن و سنت دی روشنی دی اندر ایک اہم موضوع دی حوالے نال میں تساں حضرات دے نال ہم کلام ہون دی سعادت حاصل کراں گا۔ اج دی میرے سبق دا میرے گفتگو دا گزارشات دا عنوان ہے نیک اعمال کی بربادی کی اسباب، نیک اعمال کی بربادی کی وجوہات۔ حضرات بڑا اہم موضوع ہے، میں انشاءاللہ سبق سمجھان دی کوشش کراں گا۔ اگر تو آنو سبق سمجھ آ گیا اور اپنی کمیاں کوتاہیاں دا احساس ہو گیا اور مالک کائنات نے اپنی اصلاح کرن دی توفیق عطا کر دیتی تو میرا ایمان ہے دنیا انشاءاللہ گلدار بن جائے گی، دنیا کی عزت شان تے مقام مل جائے گا، اور کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جنت بھی پکی کر دیں گے۔ حضرات نیکی سمجھ کے سننا، عبادت دی نیت بیٹھنا تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوئے گا۔ گوٹے چھٹ کے بیٹھو، چونکہ اس طرح میرے آقا نے بیٹھن تو منع فرمایا، صحیح بخاری دی حدیث ہے۔ اور دوسری بات عرض کراں گا، اگر میری زبان چو کوئی کرخت جملہ نکل جائے اپنا پردیسی بھائی سمجھ کے درگزر کرنا، اللہ گواہ خیر خواہی دا پیغام عزت کامیابی دا پیغام دینا چاہنا، اور بالخصوص میں تہاڈیاں نیکیاں اور اعمال تے اپنے اعمال تے پیرا دینا چاہنا۔ اور اللہ دا قرآن سنو، میرے اور تساں دے ہادی و رہنما امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اے میرے پیارے آقا کل قیامت دا دن ہوئے گا، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، بڑے بڑے چہرے ایسے ہوں گے، بڑیاں بڑیاں صورتیں ایسیاں ہوں گیاں، بڑیاں بڑیاں شخصیتیں ایسیاں ہوں گیاں، لوگوں بڑے بڑے چہرے صورتیں شکلیں ایسیاں ہوں گیاں، نیکیاں کر کر کے تھک چکے ہوں گے، ساری زندگی نمازاں پڑھدیاں گزر گئی، ساری زندگی صدقہ خیرات کردیاں گزر گئی، ساری زندگی تہجد ادا کردیاں گزر گئی، نیک اعمال کردیاں گزر گئی، اللہ سارے اعمال ضائع کر کے جہنم دا ایندھن بنا دیں گے۔ انہاں دی نیکیاں دا مول نہیں پائے گا، انہاں بد نصیباں دے نیک اعمال دا کوئی صلہ نہیں ملے گا، اللہ نمازاں ضائع کر دیں گے، اللہ صدقہ خیرات ضائع کر دیں گے، اللہ حج عمرے ضائع کر دیں گے، اور اللہ بڑیاں بڑیاں نیکیاں راک بنا کے دنیا ہی روئی طرح اڑا دیں گے۔ حضرات اللہ تعالیٰ نے انہاں دی نیکیاں قبول نہیں کرنیاں، مالک کائنات دے سامنے ہمیشہ دعا کریا کر،
اللہ کو ڈریا کر اور اپنے نیک عمل دی دعا کریا کر اللہ میرے عمل نو قبول کرنا۔ حضرات اعمال دی قبولیت دی دعا کرنا کوئی معمولی بات نہیں۔ میں نے یاد آیا صحیح ابن ماجہ اندر روایت موجود ہے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمہ وقت دعا کریا کر دے آقا اپنے اذکار دے اندر شب و روز دیاں دعاواں دے اندر میرے محبوب پیغمبر قبولیت اوقات و فائدہ اٹھا کے مال کے کائنات سامنے دعا کریا کر دے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ نبی دا کلمہ پڑھنے والوں گل دراتے آنا سمجھنے کی کوشش کرنا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے حضور دعا کر دے، اے اللہ میں تیرے کل ایسے علم دا سوال کرنا، اللہ جرا علم میں انہوں فائدہ پہنچا دے، اللہ نفع پہنچانے والا، اللہ فائدہ دینے والا، دنیا آخرت میرے کام آنے والا، اللہ خیر و برکت عزت شان تے مقام دا باعث بننے والا، اے اللہ میں تیرے کل علم منگنا، ایسا علم نصیب فرمانا۔ اور حضرات توجہ کرنا، آقا دعا کر دینے، اللہ میں دعا کرنا ایسے عمل دی دعا کرنا جیڑا عمل تیرے ہاں قبول ہو جائے، یعنی آقا دعا کر دے اللہ میں نے ایسا عمل کرن دی توفیق عطا کر دے، اللہ جڑا عمل تیرے حضور قبول ہو جائے، اللہ ایسی نیکی کروانا جڑی نیکی اللہ تو قبول کر لے۔ اور لوگوں سنو میرا ایمان ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہر نیکی قبول ہے، ہر قول قبول ہے، ہر فعل اور ہر تقریر قبول ہے۔ اس کے باوجود بھی میرے آقا مال کے کائنات دے سامنے اپنے عمل دی قبولیت دی دعا کر دینے، کیوں گل سمجھن والی ہے، میرے آقا دی تو ہر نیکی قبول ہے، لیکن آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت دی ذہن سازی کی تھی، امت دی تربیت کی تھی، امت دن لائن دی تھی، حضرات امت دا مائنڈ اور ذہن بنایا۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نے امت نے بات سمجھائی، اے میرے امت دے لوگو میں محمد اپنے اعمال دی قبولیت دی دعا کرنا، تسی بھی نیکی کریا کرو، اللہ کو ڈریا کرو اور مال کے کائنات دے سامنے اپنے عمل دی قبولیت دی دعا کریا کرو، کیوں قیامت دا دن ہوئے گا بڑے بڑے بد نصیب ایسے ہوں گے اللہ جنہ دی اعمال نیکیاں ضائع کر دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات دوسری بات بھی ذرا پیار نہ سننا، اعمال دی قبولیت دی دعا کرنا اے انبیاء دی سنت ہے، انبیاء دا شیوہ ہے، انبیاء دا طریقہ ہے، انبیاء دا آئیڈیل، انبیاء دا نمونہ ہے۔ آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے تے مال کے کائنات نے قرآن نازل فرمایا، اللہ دے دو پیغمبر نے، دو اللہ دے نبی نے، دو اللہ دے رسول نے مال کے کائنات دے سامنے بیت اللہ بنا کے تے دعا پہ کر دینے، اور اللہ دا قرآن سماعت فرمانا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ انہوں بند کیوں کر دیتا؟ آواز زیادہ ہے، انہوں شیف چلا دے ہو یا انہوں بند کر دے ہو؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، تسی بولو تے آمنا ذرا صلی اللہ، میں غیر شرعی حرکت نہیں کروانا چاہتا، نہ ہی میں مناسب سمجھنا، بس کوئی میں بات کہاں گا، میری زبان دے بار بار آقا دا پاک نام آئے گا، محبت نال پیار نال نیکی اور عبادت سمجھ کے آقا دی ذات پاک تے درود پاک پڑھے آ دے، چونکہ درود پاک پڑھن دی برکت دے نال اللہ زندگی دے گناہ معاف کر دیں گے، اللہ پریشانیاں ختم فرما دیں گے۔ ایک مرتبہ درود پڑھن دی برکت دی وجہ تو اللہ 10 رحمتہ نازل کرن گے، 10 گناہ اللہ معاف کرن گے، 10 درجات اللہ بلند کرن گے۔ صحیح الجامع دی روایت مطابق صبح و شام 10 مرتبہ پڑھیا کرو، قیامت دا دن ہوئے گا اللہ آقا دی شفاعت نصیب فرما دیں گے۔ اگر پیار محبت دل لگی نال کثرت نال پڑھو گے، قیامت دا دن ہوئے گا اللہ آقا دا ساتھ نصیب فرما دیں گے۔ ایک گل ذرا یاد رکھنا ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے مال کے کائنات نے قرآن نازل فرمایا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا
إنك أنت السميع العليم ابراہیم علیہ السلام اور پیار اسماعیل علیہ السلام مال کے کائنات سامنے دعا پہ کر دینے تو بھی دعا کریا کر اللہ ساڑی نیکی نو قبول کرنا اللہ ساڑی نیکی نو قبول کرنا اللہ بیت اللہ بنانا قبول کرنا دعا کریا کر وگرنہ کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دا قرآن ترجمہ نہیں کردہ کہ عاملات ناصبہ تصلا حامیہ اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے آقا قیامت دا دن ہوئے گا بڑے بڑے بد نصیب ایسے ہونگے بڑے بڑے بد قسمت ایسے ہونگے اللہ جنہ دی عمال ضائع کر دینگے اور انہا لوگانو جہنم دا ایندھن بنا دیتا جائے گا وہ لوگ کون کون نے میں انہا لوگاں دی ذرا تھوڑی جی نشاندہی کر دیں اگر میرے تو آڑے اندر وہ خسلتا موجود نہیں تو اللہ دا شکر ادا کریا دے اگر کسی اندر بری حرکت موجود ہے تو اللہ کم الحاکمین کو دعا کرنا اور اپنا فکر کرنا اور ذرا توجہ کرنا میں حدیث دا ترجمہ کر دیا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا اے میرے صحابہ قیامت دا دن ہوئے گا جنہ جنہ لوگاں دی اعمال اللہ نے ضائع کر دیں جنہ دی نیکیاں ضائع ہو جان گیاں جنہ دی اعمال برباد ہو جان گے اونا لوگاں دی لسٹ دی اندر پہلا او بندہ اللہ نالا شرک کرنے والا اللہ نالا شرک کرنے والا مال کے کائنات دی توحید اندر ملاوٹ کرنے والا اللہ دی توحید اندر اوران و شامل کرنے والا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے لوگو جس بندے دا عقیدہ ٹھیک نہیں جس بندے دا ایمان ٹھیک نہیں اللہ نے کیاں ضائع کر دیا کر دینے مشرک دے اعمال ضائع مشرک دی نیکیاں ضائع مشرک دی اللہ نے نمازہ ضائع کر دینیاں مشرک دی حج عمر ضائع صدقہ خیرات ضائع مشرک دی کوئی نیکی قبول ہے بولو بولو مشرک دی کوئی نیکی قبول ہے اللہ زندگی شان والی دے دے اللہ موت ایمان والی نصیب فرما دے اللہ سبحانہ نے ایمان دی سلامتی نصیب فرما اللہ عقیدہ توحید جیسی نعمت عطا کر دے اللہ مضبوط ایمان نصیب کر دے اللہ شرک جیسی لعنت کو بچانا میرے علماء میں شیخ تشریف فرمانے میں تک معلم السبیان حضرات سنو توجہ دنال اللہ رب العزت نے ایک مقام عالی شان دے اندر 18 نبیان دا تذکرہ فرمایا ہے اور اینڈ دے اللہ رب العزت نے اس بات دی وضاحت کی تھی سنو درہ فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لوگو اگر میرے نبی بھی شرک کر دے اللہ نبیوں دی عمال بھی ضائع کر دیندہ حالانکہ کوئی نبی رب نال شرک کر سکدا بولو بولو کوئی نبی رب نال بغاوت کردہ کوئی نبی اللہ دی توحید اندر شرک نہیں کر سکتا لیکن اللہ پاک نے عقیدہ توحید دی اہلیت نو بیان کیتا ہے لوگوں مال کے کائنات نے شرک دی مسمت کیتی ہے اور مشرک دا اللہ نے انجام بیان کیتا ہے کہ لوگوں مشرک اللہ او دے عمل ضائع کر دینے اللہ نے کیا ضائع کر دینے اور سننا میں انبیاء دی بات نہیں کردہ بلکہ امام الانبیاء دی بات کر دیں اللہ دا قرآن سن لو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاکتے خالق کائنات نے قرآن نازل فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ دا
قرآن محبوب پیغمبر نو خالق کائنات دا بیان ہے اللہ دا خطاب ہے اللہ فرماتے ہیں سونے آقا اے اللہ دا قانون ہے اگر تو بھی شرک کرے گا میں اللہ تیرے اعمال بھی ضائع کر دیں گا اور تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا میں موضوع دی طرح بات تک چلانا چاہنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے دوسرا او بندہ حدیث میں پڑھا لگا تے طرح ترجمہ کر کے میں بات نو سمجھاواں گا تے ساری اپنے اپنے نہ گریبان در منہ پا کے سوچے آجے میں بھی انسان غلطی دا میں بھی شکار ہو جانا مسٹیک میرے کل بھی ہو جاندی ہے او اللہ دے نبی دا فرمان سن لو مالک کائنات نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد دنیا اندر زندگی گزارنے والو جرا بندہ آقا دے طریقے دا حیا نہیں کردا محبوب پیغمبر دے آرڈر دا حیا نہیں کردا نبی دے فرمان دا حیا نہیں کردا آقا دی سیرت دا حیا نہیں کردا نبی دی صورت دا حیا نہیں کردا آقا دی سنت دا حیا نہیں کردا اللہ او دے اعمال دا حیا نہیں کردے جڑا آقا دی سنت نال پیار نہ کرے اللہ نے کی قبول بولو بولو نیکی اللہ قبول ہے غصہ نہ کرے آجے ذرا توجہ نہ سنے آجے میں آقا دی حدیث دی چوکی داری کرنا چاہنا نبی دے فرمان دی چوکی داری کرنا چاہنا نبی دی عادت عبادت دی بات کرنا چاہنا آقا دی سنت دی بات کرنا توجہ کرنا سنے آج اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے لوگوں جڑا میرے طریقے دے مطابق نیکی نہیں کردا میری عادت دے مطابق نیکی نہیں کردا میرے سنت دے مطابق نیکی نہیں کردا نبی دی سنت دا حیا نہیں کردا اللہ نیکیاں ضائع کر دیا کردے نے اللہ اعمال برباد کر دیا کردے نے اور آج سنو آج کوئی وجہ امت مسلمہ پریشانی دا شکار ہے میری ملت دا نوجوان بھی روندا ہے مولانا پریشانیاں مقدر بن گئیاں میرا سفید بالا والا بابا آنسو بہاندہ مولانا رونا تونا مقدر تے نصیبہ بن گیا ماں بہن بیٹی پریشان حضرات سننا ایک او وقت سی ایک کماندہ تے سارا خاندان کھاندہ بڑا سونا تے ستھرا گزارا ہندہ جبکہ مالو دردی پروانی دولت دی ریل پیل دنیا دا سادو سمانے اور سونیا بالخصوص تیرے ملک پاکستانی سرزمین یہ سونا اگر رہی ہے سونا حالات اتنے ٹائٹ ہو گئے کہ جننے کھان والے انہیں کمان والے تے پوری پیندی رودی جی برکتی کوئی نہیں پھڑ لو او جی مولانا ہاتھ اگانو مارنے تے جاندہ پیچھا نو یہ حالات کیوں ٹائٹ ہو گئے کیوں پریشانیاں دا مقدر بن گئیاں حضرات سننا آقا دی حدیث بیان کر لگا سنو تیان دے نال اللہ کو اکبر کبیرہ صحیح بخاری شریف کتاب الجہاد اندر واقع موجود اور ابن حبان اندر بھی حدیث پاکے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے وَجُعِلَتِ الذِّلَّةُ وَاسْتِغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگو میرا کلمہ پڑھ کے میری مخالفت کرنے والا حدیث پڑھیے بخاری شریف دی میرے آقا دا فرمانے لوگو میرا کلمہ پڑھ کے میری مخالفت کرنے والا خوشی دے موقع تے مخالفت کر دے اچھی موقع تے مخالفت کر دے اکٹھ دے موقع تے مخالفت کر دے غمی دے موقع تے مخالفت کر دے بیگم دی وجہ تو مخالفت کر دے بچیاں دی وجہ تو مخالفت کر دے اپنے آبا و اجداد دی وجہ تو مخالفت کر دے معاشرت سوسائٹی دی وجہ تو نبی دی مخالفت کر دے اور آقا دی حدیث سننا توجہ دینا لے مالک کائنات دے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے لوگوں جان بوجھ کے میری مخالفت کرنے والا جر آقا دی حدیث دا حیا نہیں کردہ نبی دے فرمان دا حیا نہیں کردہ آقا دے آرڈر دا حیا نہیں کردہ نبی دی سنت دا حیا نہیں کردہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے لوگوں ذلت اس بندے دا مقدر بندایا کر دیئے ایسا بندہ کدی سکھ دی زندگی پا سکدا بولو
جرا آقا دی حدیث دا حیا نہ کرے سکھ دی زندگی پاندا آقا دی سنت جرا بندہ حیا نہ کرے کدی عزت دی زندگی پا سکدا بولو اللہ میں نے تو آقا دی سنت نال پیار نصیب فرما دے اللہ نبی دی حدیث نال پیار نصیب فرمائے نبی دی سنت نال پیار ہے نا ماشاءاللہ بولو سونے ہو اے آقا دی سنت نال محبت ہے ہاتھ کھڑے کرو گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ستے بھی ہاتھ کھڑے کرو منہ تیرا ہاتھ پھیر لو تسلی ہو سمجھ آگئی ہے سمجھ آگئی نا ماشاءاللہ جی تو سمجھ آگئی تو میرے آن دا مول پہ گا سمجھ آگئی نا ماشاءاللہ تیری میں بات سمجھ آئی ہے ہاں سمجھ آگئی عمل فرشتے کرنگے غصہ نہ کرے آج سنت نال پیار دی گل کر رہے ہیں سنت نال محبت دی گل کر رہے ہیں اور نبی دا کلمہ پڑھنا والے دکھاں دیاں گلاں کرنے والے اپنی زندگی دے پریشانیاں دے رونے والے اپنی بے بسی تے بے کسی دیاں گلاں کرنے والے کدی اپنے عمل تے نظر ثانی کریا کر کدی اپنے معاملات تے نظر ثانی کریا کر کدی اپنی گفتار تے نظر ثانی کریا کر کدی اپنی زندگی دی اعمال دی نظر ثانی کریا کر اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے اور درہ حدیث میں پڑھا تے غصہ نہ کرے آجے میری ایک مجبوری آقا دی حدیث میں بیان کرنا چونکہ میں جانا کہ گالہ توڑے کچھ پلے پہ جائے میرے آندہ کا مقصد ہے پتہ نہیں میری توڑی دوبارہ ملاقات ہوئے کہ نہ ہوئے اور توجہ نہ تھے آمنا سننا مجمع الزوائد اندر موجود ہے سید جامع اندر روایت پاک حضرات توجہ کرنا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے شدت لعنتهم ولعنهم اللہ ولعن کل نبیہم لوگو 6 بندے ایسے نے کنے بندے بولو کنے بندے 6 بندے ایسے نے جنہ تے اللہ دی بھی لعنت ہے آقا دی بھی لعنت ہے تمام انبیاء دی لعنت ہے تو انصاف نہ جواب دے آجے جس بندے تے رب دی لعنت ہو جائے کہ جس بندے تے نبیاں دی لعنت امام الانبیاء دی بالخصوص لعنت ہوئے کیا بندہ عزت دی زندگی پائے گا اب بولتے نہیں دے میرا اللہ گواہ ہے میں کسی نے نشانہ نہیں بنا رہا حدیث نہ بھی لیتے میں ذمہ دارا خیر خیدہ پیغام دینا چاہنا اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے 6 بندے آتے اللہ نراض نے اللہ دے نبی نراض نے آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ نراض نے تفصیل دا ٹائم نہیں 5 بندے دا تذکرہ پھر کرانگا ایک بندے دا تذکرہ کرا موجودی مناسبت دینے والا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے لوگوں انہا 6 بندیاں وچو ایک ایسا بھی بندہ وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي نبی دی سنت دا تاریک آقا دی سنت دا قاتل آقا دی سنت دا حیا نہیں کردا سنت نال پیار نہیں کردا سنت نال محبت نہیں کردا ایسے بندے تے اللہ بھی ناراض نے سارے انبیاء تے رسل ناراض نے ایسے بندے تے رب دی لعنت انبیاء دی بھی لعنت اللہ میں نے تو نے اپنی رحمت نصیب فرما دے سنت نال پیار کر سنت نال محبت کر سنت دا حیا کر سنت دا احساس کر سنت دا خیال کر سنت نو چہرے تے سجا لے سنت نو اپنی زندگی دی زینت تے رونق بنا لے میرے آسان قیامت دا دن ہوئے گا یہ سنت نال پیار دا نتیجہ سنت نال محبت دا نتیجہ سنت دا حیات احترام دا نتیجہ کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ آقا دا ساتھ نصیب فرما دیں گے کڈا وڈا پیکج دیتا ہے نبی دی سنت نال پیار کرے گا نبی دا ساتھ مل جائے گا کون کون نبی دا ساتھ لینا چاہتا ہے سارے ساتھ لینا مسجد بہ کے وعدہ ہو گیا کہ آج تو بعد سنت نو قتل ہے وعدہ ہو گیا اور وعدہ ہو گیا جی نا اور جنہ رکھیں وہ وعدے کیتی جنہ جنہ نہیں رکھیں وہ ہاتھ تھلے کر دینے مسجد بہ کے وعدہ کر لو کہ اللہ آئندہ تو تیری نبی دی نافرمانی بولو میں حدیث پڑھی ہے کہ نبی دی جرہ مخالفت کرے اللہ دے تن راض ہوندے نے اللہ انہوں پریشان کر دینے ایمان نہ دسو صحیح دسیا جے ایمان تو اپنا گواہ ہے اے داڑھی منوانا نبی دی مخالفت نہیں بول دے نہیں جے نبی دی سنت انہوں قتل کرنا ہے نبی دی گستاخی تے توہین نہیں تے شادی دے موقع دے بینڈ باجے دے استعمال اس طرح دے کنجر خانے کرنے کیا نبی دی مخالفت نہیں
مولانا میرا تو نک نہیں رہندا میں کی کراں برادری جاندی ہے سنتے رہندے جے محبت بڑے 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 دعوے کرنے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جی میں صدقے جاواں میں باری جاواں تے لکھ وار میں قربان جاواں تے جے گل منن دی واری آوے تے میں ملتان جاواں یہ ساڈا حال او جی پھپھو جی رس جان گے مامو جی ناراض ہوندے نے چاچو جی ناراض ہوندے نے یار میرے سجن کٹھے ہو کے کیڑے روز روز میں کو منڈے دی شادی کرنی ہے پہلی باری تے میں بیان کرن لگا تے ایک کنجر خانہ ہے میں نہیں پتہ کہندا ہے مندا پیا صفے بلدا نمازی تہجد گزارے داڑھی پوڑی چھری رکھی کہندا ہے جی مینوں پتہ ہے اللہ بھی ناراض ہو جان گے تے نبی بھی ناراض نے نبی دی بھی مخالفت ہے پر کی کراں جاواں کیڑے پاسے بس تسی دعا کرو نا بس ایک دفعہ مینوں ذرا میری غیرت دا جنازہ نکل لین دیو میرے حیات ایمان دا جنازہ نکل لین دیو تے پھر میں توبہ کر کے متقی بن جاواں گا یہ اج دے مسلمان دی سوچ خدا دی قسم ناراض نہ ہونا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگو سنت پیار کرو گے سنت محبت کرو گے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ آقا دا ساتھ نصیب فرما دیں گے میں ساتھیاں دی فرمائش نو قدر سلام کرنا میں فرمائش دی قدر کر کے پیار والے جملے پیش کرنا چاہنا شاید کسی دا دل صحیح ہو جائے کسی دے دل دی دنیا بدل جائے آدرا پیارا بڑا پیارا پیکج دین لگا کہ سنت دا سمر تینو روز جزا ملے گا مر جانا ہمیشہ نہیں رہنا بولو ہمیشہ پتہ نہیں سونے اتھو اٹھ کے بھی جانا نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا اللہ دی قسم کوئی اعتبار نہیں قادہ مان ہے پتہ نہیں سامہ میں تیریاں اپنی نے کہ نہیں اپنیاں اور سنت دا سمر تینو روز جزا ملے گا مدنی دی پیروی کر راضی اللہ ملے گا ہے اللہ وہ بندہ فوت ہو جائے نا وہ بندہ مر جاندہ ہے مر جانا ہے میں بھی مرنا ہے تو تساں نے بھی جانا ہے بندہ فوت ہوندہ ہے لوگ غسل دے کے کفن پہنا دیندے نے جنازہ بھی ہو جاندہ ہے تے پھر بعد کی ہوندہ ہے پتہ جے تکے تے تکا لین لگ جاندی کادے واسطے سارے کی ویندے نے کدی کسی پیر ویکھے ہے اور کدی کسی نے کہنا پیر بھی دکھا دے ہو یہ دا ہاتھ بھی دکھا دو کدی کسی نے کہا ایمان نہ دسے آجے بس سیدھی شادی جی مثال کرا میں درویش آدمی ہاں سارے کی ویندے نے تے پنڈ دیاں بیبیاں بھی کٹھیاں ہو کہ جنہیں سارا سال نا جنہیں سارا دن ہاں جی بس سے جانا نصیب نہیں ہوندہ نماز پڑھنے سے انہوں نے پتہ نہیں درد اٹھ پیندا ہے ادھر چار پہ رکھے سانو ذرا بوتھا ویکھ لین دیو سانو ذرا منہ دکھا دیو سارے کی ویندے نے کہ قبراں تے جاواں گے تے فرشتے کی ویکھن گے ہاں کیڑا منہ دکھاواں گے ہے اللہ غصہ نہ کرنا میں بات نبی دی سنت دی کر رہے ہیں اپنی گل نہیں کردا نبی دی سنت دی بات کرنا آقا دی حدیث دی چوکیداری کرنا سنت نال پیار کر بڑا پیارا پیکج دین لگا حضرات توجہ کر جے سنت نال پیار کریں گا کی فائدہ ہونا ہے کہ سنت دا ثمر تینوں روز جزا ملے گا مدنی دی پیروی کر راضی اللہ ملے گا سنت دا ثمر تینوں جی روز جزا ملے گا کی اجر ملنا ہے حضرات توجہ کر میں شارٹ کٹ بات کر رہا بڑی پیاری بات پیش کرنے لگا قیامت دا دن ہوئے گا جو سنت المحبت ہے جو سنت الپیار ہے سنت دا حیا ہے سنت احترام ہے کی ملنا حضرات پیار نہ سننا کہ فاروق تے علی بھی سونے دے یار مل سی ابو بکر سب تو وکھرا تینو یار غار مل سی صحابہ دا ساتھ ملے گا کدوں اللہ دا قرآن ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا
اس آیت دا ترجمہ سادہ انداز اندر پیش کر دیا کہ فاروق تے علی بھی سونے دے یار ملسی، ابو بکر سب تو وکھرا تینو یار غار ملسی، عثمان ذوالنورین تینو با حیا ملے گا۔ ایک کلیاں بیٹھ کے سوچی، ایک تن دعوت فکر دین لگا، قیامت دا دن ہوئے گا، مخشرت رب نفسی کل انبیاء بلیسی، مائی باپ سجن بیلی ایک دوجے تو لکیسی، کوئی کسی دے کم نہیں آئے گا، رشتہ دار نہیں کم آنگے، یار اغیار بن جانگے، دوست دشمن بن جانگے، سجن ویری بن جانگے۔ حضرات توجہ کرنا، مخشرت رب نفسی کل انبیاء بلیسی، مائی باپ سجن بیلی ایک دوجے تو لکیسی، امت لی شافی مخشر سجدی چپیا ملے گا۔ اگر کوئی اور گل نہ سمجھ آئے، ایک گل میں تینوں سمجھان لگا، کر جا کے بستر تے لیٹ کے تے لمیاں پے کے ایک گل سوچو گے نا انشاءاللہ، اور سوچو گے میرے بارے نا، اپنے بارے سوچو گے نا انشاءاللہ، اپنے بستر تے لیٹ کے، چار پائی تے لیٹ کے، ہاں جی، تے اپنے بستر تے لمیاں پے کے گل سوچے آجے۔ سوچنا کی ہے؟ اپنے ضمیر دی عدالت اندر فیصلہ رکھے آجے، اپنے آپ کو آپ سوال کرنا، میں بھی سوال کراں گا، تو بھی سوال کریں، میرا بزرگ بھی سوال کرے، میرا نوجوان ساتھی بھی اپنے آپ تے سوال کرے، ماں بہن بیٹی بھی سوال کرے، اپنے آپ تے سوال کری، پوچھی اپنے ضمیر دے کولوں کہ جس نبی نے میرے نال اتنا پیار کیتا ہے، اس نبی دے پیار تے سنت دا میں کی حیا کیتا ہے؟ حق بندا ہے کہ نہیں؟ اب بولدا نہیں، سفر تو کردا رہنا گڈیاں موٹراں بساں دے اندر، کوئی بندہ سیٹ دے دے نا، بندہ او دے سانوں نہیں بھولدا، یاد رکھدا یار میں کسے نیک ماں دا جایا سی، انہیں میں نے سیٹ دیتی سی، میرا انہیں احترام کیتا، میرا انہیں حیا کیتا تے میری قدر کیتی، میرے محمد نے تیری کوئی قدر نہیں کیتی، اور میرے نبی نے تیرے واسطے کوئی دعا نہیں کیتی۔ میں کس نبی دے علیہ السلام دی دعا دا تذکرہ کراں؟ میرے آقا دی ساری زندگی امت واسطے گزر گئی، دعاواں کر دیاں، گڑ گڑاندیاں تے روندیاں گزر گئی، انہیں آنسو بہایا کر دے۔ میرے علماء تشریف فرمانے صحیح مسلم دی حدیث پاک ہے، آسمان تو جبریل آگے، اللہ نے بھی ترس آگے، آقا کیوں روندے ہو؟ آقا فرما دیں اللہم امتی وبقا، مالک کائنات نے فرمایا انا سنرضیکا فی امتکا ولا نسوکا یوم القیامہ، اے پیارے آقا دل چھوٹا نہ کرنا، میں اللہ تو انو راضی کر دیں گا، امت معاملے دے اندر میں تو انو رسوا نہیں کروں گا، جی میں تسی آنکھو گے میں اللہ اوہ ہی کر دیں گا۔ اور سوچی سونے تو کی نبی دا حیا کیتا ہے، میں بھی سوچتا میں نبی دا کی حیا کیتا ہے، نبی دی سنتی میں کی قدر کیتی ہے، نبی دی حدیث سے میں کی حیا کیتا ہے۔ اور کعبت رب دی قسمیں اگر تیرے ضمیر نے جنجوڑ کے صحیح فیصلہ کر دیتا اور تیرے دل دی دنیا بدل جائے گی، نبی دی سنت تیرا مقدر بن جائے گی، نبی دی حدیث تیرا نصیبہ بن جائے گا، نبی دی حدیث تیرا پیار کرنے والا بن جائے گا، نتیجہ نکلے گا دنیا تیز شانتے مقام پا جائے گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ جنت بھی پکی کر دینے کے۔ آجا ٹائم ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، کیا تھک کے دعا کر دیئے بیٹھے ہو رہے ماشاءاللہ، کو 10 منٹ ٹائم اور دے دیو، میں نے توڑی نیند دا بڑا احساس ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے لوگو، جرا میری سنت دا حیا نہیں کردہ، طریقے تے آرڈر تے فرمان دا حیا نہیں کردہ، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اعلان ہو جائے گا، ڈر جا ڈر جا ڈر جا، سونے اللہ کو ڈر جا، اعلان ہو جائے گا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، نیکیاں کر کر کے تھک جانے والے، اعمال کر کر کے تھک جانے والے، اللہ اعمال ضائع کر دیں گے، اللہ نیکیاں ضائع کر کے جہنم دا ایندھن بنا دیں گے۔ اللہ میرے توبہ دے تیسرا بندہ توجہ کرنا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے اے میرے صحابہ میری امت ایسا بندہ توجہ توجہ سونے آئے حضرات رات آنا سننا ہے میرے آقا دا فرمان ہے جرا بندہ ریاکاری تو کم لیندہ ہے دکھلاوے تو کم لیندہ ہے بڑا بننا مقصد ہے شہرت حاصل کرنا مقصد ہے مقام بنانا مقصد ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ریاکاری تو کم لینے والا دکھلاوے تو کم لینے والا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اعمال ضائع کر دیں گے اللہ نے کیا برباد کر دیں گے اور اعلان ہو جائے گا عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ نیکیاں کر کر کے تھک جانے والے نیکیاں کر کر کے تھک جانے والے اللہ اعمال ضائع کر کے جہنم دا ایندھن بنا دیں گے اللہ کو دعا کرنا اللہ اخلاص جیسی نعمت عطا کر دے اللہ ریاکاری جیسی شرک کو بچانا اور سننا توجہ دے میں صحیح بخاری دی حدیث پڑھا سوڑیا صحیح مسلم اندر بھی حدیث موجود ہے بڑے ہی اختصار دے نال میں حدیث مصطفیٰ دا ترجمہ کر دیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا تین بندے ایسے ہونگے بولو کنے بندے بولو بولو کنے بندے اللہ میرے دن ہونا بد نصیب لوگا کل محفوظ فرمائے میرے آقا دا فرمانے لوگوں قیامت دا دن ہوئے گا سب تو پہلے تینہ بندیاں تے جہنم نو بھڑکایا جائے گا جہنم نو گرمایا جائے گا جہنم نو تپایا جائے گا جہنم نو سلگایا جائے گا یہ سب تو پہلے تین آدمی جہنم دا ایندھن بن جان گے ڈر جا سونے اللہ کلو ڈر جائے وہ تین بندے کیڑے کیڑے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے نمبر ایک میری امت دا قاری قرآن تے عالم دین تے حافظ قرآن بندہ پہلے نمبر تے حافظ صاحب قاری صاحب عالم دین بڑی لمبی حدیث سے تفصیل دا ٹائم نہیں وجہ کی ہے اس حافظ دا جرم کی اس قاری صاحب دا جرم کی ہے اس خطیب صاحب دا گناہ کی ہے آقا دا فرمانے لوگو یہ ریاکاری تو کم لیندہ رہا ریاکاری دکھلاوے تو کم لیندہ رہا یہ ریاکاری دا نتیجہ دکھلاوے دا نتیجہ اللہ نماز ضائع کر دیں گے ایک قرآن پڑھنا پڑھانا سننا سنانا بیان تے خطاب اللہ ضائع کر دیں گے اس ساری زندگی دی محنت ضائع کر کے اللہ جہنم دا ایندھن بنا دیں گے دوسرا بندہ سخی سخاوت کرنے والا پیسہ خرچ کردہ ہے دولت خرچ کردہ ہے صدقہ خیرات زکوٰۃ فطرانہ ادا کردہ ہے میرے آقا دا فرمان ہے جرم کی اللہ ایدہ صدقہ ضائع کر دیں گے اللہ دی نیکی ضائع کر دیں گے اللہ ایدی زکوٰۃ ضائع کر دیں گے ایدہ پیسہ لگانا اللہ ضائع کر دیں گے کیوں ریاکاری دا نتیجہ اللہ الٹا کر کے جہنم دا ایندھن بنا دیں گے تیسرا بندہ مجاہد جہاد کرنے والا کتنا عظیم مشن ہے جہاد اللہ احکم الحاکمین ریاکاری تو بچا لے آمین تو کہہ دے ہو لوگوں میرے آقا دی سیرت بھی ہے تسی بھی دعا کریا کرو نا میرے علماء تشریف فرمانے آمینہ دلال اللہ دے سامنے دعا کریا کر دے اللہم طہر قلبی من النفاقی وعملی من الریا اے اللہ میں محمد دعا کرنا میرے دل نو نفاق دی بیماری کو پاک کر دے اور میرے عمل نو ریاکاری کو بھی پاک کر دے کیا میرے آقا دا عمل ریاکاری تو پاک نہیں سی بول دے نہیں دے سوچیا نہیں جا سکتا کہ محبوب پیغمبر معاذ اللہ ریاکار سن قطعاً ایسی بات غلط ہے جو ایسی سوچے ہو دا ایمان نہیں رہ سکتا حضرات مخلص نے متقی نے پرہیزگار نے مال کے کائنات اطاعت گزار نے تقوی خوف خدا اللہ دا ڈر میرے آقا دے دل پاک اندر کٹ کٹ کے بھرے اللہ دی محبت میرے آقا دے دل پاک اندر موجود ہے اس کے باوجود بھی دعا کر دینا اللہ میں دعا کرنا ریاکاری کو محفوظ فرما میں نے تو انہوں سمجھایا کہ دعا کریا کرو میں نے تو انہوں سمجھایا کہ دعا کریا کرو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے لوگ ریاکاری دا نتیجہ دکھلاوے دا نتیجہ کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اعمال ضائع کر دیں گے اللہ نیکیاں ضائع کر دیں گے اللہ اکبر کبیرہ اعلان ہو جائے گا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ نیکیاں کر کر کے تھک جانے والے اللہ اعمال ضائع کر دیں گے اور توجہ کرنا چوتھا بندہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے حرام خور بندہ حرام کمانے والا حرام کھانے والا حرام پہننے والا اللہ دینے کی کوئی بھی قبول نہیں کر دے حرام خور دی نیکی قبول بس آنا چاہیے وٹا وڈ وڈ کے ٹوری جاندہ ہے بننا وڈ وڈ کے پرا ٹور دیتا ہے کھالا گٹ کو ٹور دیتا ہے ہوندہ رہندے نا پنڈ جے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ پتہ ہے جان دے اس بات نو یہ حرکتاں سارا دن فرار تے دا تے چکر تے دغا بازی تے رشوت جناب سود خوری تے حرام خوری تے غلط بیانیاں ہاں جی طرح طرح دے جناب کمپرومائز تے طرح طرح دے جناب پیکج اللہ معاف فرمائے حضرات تفصیل دا ٹائم نہیں میں بات مختصر کرا جس بندے دا رزق حلال نہیں ہو دی کوئی نیکی قبول ہے بولو بولو کوئی نیکی قبول میں کوئی ٹھیکیدار نہیں نبی دی حدیث ہے چوکیدار میں صحیح بخاری دی حدیث سنا دیں شاید کسی نے سمجھ آ جائے اور حلال کھان والا بن جائے تے حلال کمان والا بن جائے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے لوگو ایک بندہ لمبا چوڑا سفر طے کر کے مکہ المکرمہ پہنچیا میں دعا کرنا اللہ میں مسافر بندہ تے نبی دی حدیث ہے تو مسافر دی دعا رد نہیں کردہ میری کمزوری غلطی مسٹیک تا اللہ میں نے پورا پورا احساس ہے لیکن نبی دی زبان دے لاج رکھی اللہ جتنے میرے بھائی بزرگ ماما پہنا پیٹیاں آج دے پروگرام اندر شامل نے نا سونے اللہ آپ رحمت دے نال حالات اسباب پیدا کر دے مکے بھی لے جا مدینے بھی لے جا آمین تے کہہ دے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرنگے میری دعا تا رب نے رد نہیں کرنی کیوں شیخ ایویں ہاں میری دعا نا اللہ رد نہیں کردا ہوندا انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا تسی کہو گے ایڈا وڈا ولی تو رہ بھی ہاں ٹھیک ہے میں ولی تو نہیں لیکن ولی تو گھٹ بھی نہیں چونکہ میرے آقا نے فرمایا نا کہ اللہ مسافر دی دعا رد نبی نے فرمایا اللہ مسافر دی دعا رد نہیں کر دے میرا ایمان مضبوط ہے اور میں مسافر ہاں میرا ایمان ہے اللہ کم الحاکمین قبول کرن گے کیوں ساری کائنات غلط بیانی کر سکتی اللہ دا قرآن بھی سچا محمد رسول اللہ دا فرمان بھی سچا ہے سید جامع دی حدیث جلفات نے صلاة دعوات مستجابات لا شک فیہن دعوت المظلومی و دعوت المسافری و دعوت الوالدی علی ولدی لوگوں تین شخصیتیں ایسی ہیں اللہ جنہ دی دعا رد نہیں کردا مظلوم دی دعا مسافر دی دعا تے باپ اپنے بیٹے واسطے مخلص ہو کے دعا کرے اللہ باپ دی دعا بھی رد نہیں کردا اللہ دعاواں دین دی توفیق دے وے سانو اللہ دعاویں لین دی بھی توفیق عطا فرمائے حضرات سنو حضرات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے ہیں بندہ لمبا سفر طے کر کے مکہ المکرمہ پہنچیا مکہ عظمت والی جگہ مقام والی جگہ رفت بلندی والی جگہ لوگوں قبولیت والی جگہ حرم مکہ دی بات کرنا چاہنا حضرات مسجد حرام دی بات کرنا چاہنا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگوں مسجد حرام دے اندر بندہ مومن ایک نماز با جماعت ادا کرے اللہ لکھ نماز دا ثواب عطا فرما دیا کر دیں کنی افضلیت والی بات ہے کنی فوقیت والی بات ہے یہ حاجی صاحب لمبا سفر طے کر کے پہنچے نے بیت اللہ دے چکر کاٹنے والا بیت اللہ دے طواف کرنے والا اور مال کے کائنات دے سامنے اپنے ہتھاں دا کشکولا بھی بلند کیتا ہوئے ہے پھر رو رو کے دعاواں پہ کر دے یا ربی یا ربی یا ربی اور توجہ کرنا حاجی صاحب رو رو کے دعاواں کرنے والے رو رو کے التجاواں کرنے والے آسمان تو آوازاں آنے والے مطعمہ حرام
میں بیت اللہ دی گل کرنا پر سرگودے دی کسی جامع مسجد دی بات نہیں کردا آسمان تو آوازاں دی مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذالک آنے والے تیرا کھانا بھی حرام ہے پینا بھی حرام ہے لباس بھی حرام ہے حرام کھا کھا کے پلیا اللہ تیریاں دعاواں کیویں قبول کریں گے حرام خور دی کوئی نیکی قبول ہے بولو اللہ حلال نصیب فرما دے کون بد نصیب نے اعلان ہو جائے گا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ نہیں سمجھ آئی تے ذرا دھیان نہ سننا ابن ماجہ دی صحیح روایت سلسلہ صحیح اندر روایت موجود ہے پیارے شبان حدیث پاک بیان فرماندے میں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ پھر کہہ دے ہو دو تین حدیثاں سنو تو میں بات نو کلوز کرا تے بالخصوص میرے نوجوان مخاطب ہو جائے میرے نوجوان پائی ذرا توجہ کرے آ جائے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ میں کچھ ایسے لوگوں پہ جاننا ایسے لوگوں پہچاننا میں ترجمہ ابن ماجہ دی حدیث کر لگا میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے لوگوں میں جاننا ایسے لوگوں پہچاننا کل قیامت دا دن ہوئے گا جڑے لوگ تہامہ پہاڑ جیسیاں نیکیاں لے کے آنگے تہامہ پہاڑ جیسے اعمال لے کے آنگے پہاڑاں جیسیاں نیکیاں لے کے آنگے جناب نیکیاں دے انبار لے کے آنگے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے لوگ انہاں دیاں پہاڑاں جیسیاں نیکیاں بھی اللہ ضائع کر دیں گے انہاں نو جہنم رسید کر دیتا جائے گا اللہ میں نے تو انہوں معاف فرما دے اللہ ساڑیاں نیکیاں قبول کرنا اللہ اس سفر اے آنا جانا تے میرے ویران دا بدرگان دا جاگن اللہ ضائع نہ کری اپنی رضا و رحمت نال قبول فرما پہاڑاں جیسی عمال تہامہ پہاڑ جیسی نیکیاں اللہ دنی ہوئی روئی طرح اڑا دیں گے راک بن جان گیا رائگاں تے بیکار چلیاں جان گیا اللہ جہنم دا ایندھن بنا دیں گے عودرہ تیانہ سماعت فرمانا پیارے صوبان رضی اللہ تعالی عنہ وارضا آقا مدنی کریم کو سوال پہ کر دیں گے اے پیارے آقا انہا لوگاں دی وضاحتیں کر دی وہ لوگ کون ہونگے آقا جی کون لوگ نے تاکہ اسی تے بچ جائیے اور توجہ کرنا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دیں گے یہ لوگ تساں طرح نمازاں بھی پڑھ دے ہونگے صفی اول دے نمازی ہونگے نمازاں دی پابندی کر دے ہونگے میرے آقا دا فرمان ہے یہ لوگ راتاں دا قیام بھی کر دے ہونگے صدقہ خیرات بھی کر دے ہونگے آقا جرم کی ہوئے گا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دیں گے یہ بظاہر تو نیکیاں کر دے ہونگے تنہائی اندر اللہ دی نافرمانیاں کر دے ہونگے انہاں دی تنہائی گندی انہاں دی خلوت گندی انہاں دی علیحدگی نہ پاک معاذ اللہ معاف فرمائے اس موبائل نے انٹرنیٹ نے اور انہاں پیکجاں نے میرے نوجوانہ دے بیڑا غرق کر چھڑیا تے بابے بھی پیچھے نہیں رہے صفی اول دا نمازی ٹائم نہ نماز ادا کی تھی کتھے چلے ہو وہ جی ڈرامہ لگے ہے ذرا او تو ویکھنا ہوندا ہے کہ بے جو بزرگو 2 منٹ وہ چھڑ پر ڈرامہ ویکھنا ہے فلانی فلم چل دی پیے فلانا جینے لگیا پتہ نہیں کی بک بک تے تماشا ہے یہ کی فائدہ انہاں نمازاں دا حضرات سنو آقا دا فرمان لوگو چھپ چھپ کی اکھاں دا ناجائز استعمال کھنا دا ناجائز استعمال لک لک کے نافرمانیاں کرن دا نتیجہ چھپ چھپ کے مال کے کہنا دیاں نافرمانیاں کرن دا نتیجہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دیں گے اللہ انہاں دی باقی عمال بھی ضائع کر کے جہنم دا ایندھن بنا دیں گے ویرو کی فائدہ انہاں نیکیاں دا کی فائدہ انہاں نمازات جڑیاں ساڑے کام نہیں آنیاں کتنی بدبختی دی بات ہے بندہ محنت کرے تو نتیجہ نہ نکلے کی کچھ نہیں ہوندہ تیرے مثال ہے ایک بچہ محنت کردہ سارا سال محنت کردہ ہے تے سال دینڈ دے بچہ پیپرہ جو فیل ہو جائے تو کی ہوندہ ہے
ماپے بھی پریشان ہوندے نے، دوست احباب بھی پریشان نے، منڈا بھی پریشان ہے، اللہ کی بن گیا اس امتحان دا فکر ہی کوئی نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے، اے صحابہ کون لوگ نے، دھیان سنو، دھیان نہ سنو، میں ایک دور روایتاں سنا کے بعد ختم کرنے لگا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے، بندہ نیکیاں کردہ ہے، سنو سنو توجہ دے نال، نیکیاں ضائع کیویں ہوندیاں نے، اعمال کیویں برباد ہوندے نے، نمازاں کیویں برباد ہوندیاں نے، اپنے نیکیاں دی حفاظت کریا کر، اپنے اعمال دی فکر کریا کر، اپنے روزے دی فکر کریا کر، راتاں دے قیام دا فکر کریا ضائع کر دیا کر دینے، یہ بندہ جہنم اندر گردہ 70 سال نیچے ہی چلا جایا کردہ ہے۔ یہ اللہ دا واسطہ ہے کہ دیکھ کے نا سوچو ذرا، میں بھی سوچا تسی بھی سوچو، ساڑی زبان کنی کو ساڑے کنٹرول دے اندر ہے۔ اگر زبان ساڑی آوارا ہے، اگر ساڑے بول آوارا، اگر گالیاں بکنیاں نے، اگر بہودہ گلاں تے گندیاں گلاں کرنیاں نے، اگر لوگاں دے غیبتاں تے چگلیاں کرنیاں نے، اللہ نیکیاں ضائع کر دیں گے۔ کنے کو لوگ اسی محفوظ ہاں، گالی دینا تے جرم ہی کوئی کہندا مولانا عادت ہی بن گئی، کی کرا مجبور ہو گیا، چھڑیا نہیں جا سکتا۔ یہ گالیاں دینا میرا ایک تقیہ کلام بن گیا ہے، تسی دعا کرو، کی دعا کرا، یہی تو اللہ ہدایتی نصیب فرمائے۔ کہندا جی بس تقیہ کلام بن گیا، تسی دعا کرو اللہ چنگی کرے گا، نالے گالیاں دیندا نالے کہندا اللہ چنگی کرے گا، اللہ معاف فرمائے۔ تے غیبتاں سندے رہندے، غیبت کردا بڑے خشوع خضوع نال، گلا کردا من کے، کہندا کاری صاحب نے بندے ملدے ہون گے شیخانوں بھی، سانوں تو کئی ملے نے، تانوں بھی ملن گے، او جی مولانا کاری صاحب، شیخ صاحب، شاہ جی، پیر جی، بابا جی، بزرگو گل کرن دل نہیں کردا، جے گل کریے تے گلا بندا ہے، گل کریے تے غیبت بندی ہے تے پھر بک بک شروع ہو جاندا ہے۔ ویندے رہندے جی نا، گلے نو گلا سمجھ کے کیتی جاندا ہے، غیبت نو غیبت سمجھ کے کیتی جاندا، آسمان دا وعدہ دی رب نے تیری نیکیاں ضائع کر دینیاں نے۔ او غیبتاں دی وجہ تو، چگلیاں دی وجہ تو، گالیاں دین دی وجہ تو، لوگوں تہمتاں لگان دی وجہ تو اللہ دی قسمیں نیکیاں ضائع ہوندیاں دے۔ حضرات تسی کہو کہ دلیل دے دے، میں صحیح مسلم دی حدیث پڑھ کے زیادہ چاہواں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلم فرمایا، صحابہ کو سوال کر لے، اتدرون ما المفلس، بڑی لمبی روایت ہے، صحابہ جان دے ہو مفلس بندہ کون ہے، کنگال بندہ کون ہے، غریب بندہ کون ہے، تو بھی تعریف کرنا ہے، جدے کول پیسے نہیں، بائک نہیں، گاڑی نہیں، درم و دینار نہیں، دنیا دا سامان نہیں، بڑا غریب بندہ ہے، وہ بڑا غریب انسان۔ صحابہ کہتے ہیں پیارے آقا، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ساڑھے نزدیک غریب و بندہ جس بندے کول پیسے کوئی نہیں، درم و دینار نہیں، دنیا دا ساز و سامان نہیں، اور ذرا پیار نہ سماعت فرمانا، اعمال تے پیارا دینا چاہنا، نیکیاں دی بات کرنا چاہنا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ، ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات، آقا دا فرمانے بھی امت دا غریب بندہ، کنگال بندہ، کمزور بندہ، تنگ دست بندہ او ہویا کردہ ہے، قیامت دا دن ہوئے گا جرا بندہ نمازاں بھی لے کے آئے گا، روزے بھی لے کے آئے گا، زکوٰۃ بھی لے کے آئے گا، حج عمرہ بھی لے کے آئے گا، بڑے بڑے نیک اعمال لے کے آئے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، میں سادہ جا ترجمہ کر کے بات نو سمجھان دی کوشش کراں، محبوب پیغمبر نے فرمایا نمازاں بھی لے کے آیا ہے، روزے بھی لے کے آیا ہے، صدقہ خیرات بھی لے کے آیا ہے، تہجد بھی لے کے آیا ہے، راتاں دا قیام بھی لے کے آیا ہے، حج عمرہ بھی لے کے آیا ہے، بڑے بڑے نیک اعمال لے کے آیا ہے۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا،
وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ۔ نمازاں بھی لے کے آیا تے گالیاں بھی دے کے آیا، روزے بھی لے کے آیا، لوگاں تے گندی زبان اور تہمت بھی لگا کے آیا، صدقہ خیرات بھی لے کے آیا تے لوگاں دا مال بھی کھا کے آیا، حج عمرے بھی لے کے آیا، لوگاں نو مار پیٹ کے بھی آیا ہے، نیکیاں بھی لے کے آیا، لوگاں نو جناب تنگ تے پریشان بھی کر کے آیا ہے، کسی دا نجات خون بہا کے آیا ہے۔ میں مختصر بات کر دیں آئے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے صحابہ اے جنات زیادتیاں کیتیاں خون گیاں، اللہ سے بندے دیاں ساریاں نیکیاں اونا تے تقسیم کر دیں گے۔ کوئی نمازاں لے جائے گا، کسے دکھاتے روزے پہ جان گے، جنہوں گالیاں دیتیاں ہائے اللہ صدقہ خیرات لے جائے گا، کوئی جناب حج عمرہ لے جائے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دیں گے فَإِنَ فَنِيَتَ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ۔ نیکیاں ختم ہو جان گیاں، اعمال سارے تقسیم ہو گئے، نیکیاں ساریاں تقسیم ہو گئیاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دیں نے اج لوگاں دے مطالبات جاری نے، لوگاں دے حقوق دے ادا کرنا باقی نے۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام فرمان دیں نے اللہ لوگاں دے گناہ اکٹھے کر لین گے، اللہ غلطیاں جمع کر لین گے، سارے گناہ اکٹھے کر کے جمع کر کے اس آدمی تے پاکے نو جہنم رسید کر دیتا جائے گا۔ زبان لے ڈبی، زبان نے بیڑا کر دیتا، اعلان ہو جائے گا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ نیکیاں کر کے تک جانے والے اللہ جہنم دا ایندھن بنا دیں گے۔ اللہ میں نے تو انہوں اپنے اعمال دی حفاظت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور سنو بھائیو، آخری حدیث ہے، اگر اللہ نے نیکی قبول کر لی نا، اگر نیکی اللہ نے پسند کر لی، یہ لمبے سفر تے 2 4 5 گھنٹے جاگنا تے بڑی بڑی بات ہے نا، بہت بڑے اعزاز دی بات ہے، بلکہ انشاءاللہ درجات دی بلندی ہوئے گی اگر اللہ نے قبول کر لے ایک عمال تو۔ ہاں سننا، اگر اللہ نے نیکی قبول کر لی نا تو چھوٹی نیکی بھی نجات دا تے جنت دا سبب بن جائے گی۔ سید حدیث پاک کہ میرے مشائخ تشریف فرما نے، محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ جرا بندہ اللہ نو راضی کرنا واسطے ایمان مضبوط ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، اللہ دی رضا مندی دی خاطر ہاں قادہ فرمانے اپنے حلال مال وچوں ایک کھجور صدقہ کردا ہے۔ کھجور دی کی حیثیت ہے، کنہ کو دا وزن ہے، کنہ کو ویٹ ہے، کنی کو لمبائی چوڑائی ہے، چھوٹی جی کھجور ہے۔ آقا دا فرمانے کسے مسلمان تے کھجور صدقہ کرے اللہ نو خوش کرنے واسطے، مال کے کائنات کھجور نو قبول کر لیں دینے اور اللہ پھر کھجور نو پال دینے جو بندہ کو اپنے جانور نو پال دے۔ یہ زمیندار اپنے جانور دی پرورش کر دے نا، اللہ کھجور دی پرورش کر دے پہنے، ایک کھجور بڑھ رہی ہے، اللہ نے کھجور نو بڑھا رہے ہیں، الی لمبائی چوڑائی حجم موٹاپا زیادہ ہو رہے ہیں، حضرات کھجور بڑھ رہی ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، آقا دا فرمان ایک کھجور احد پہاڑ دے برابر بن جائے گی، اللہ نیکیاں والے پلڑے اندر پا دیں گے، اللہ معاف فرما کے جنت عطا فرما دیں گے۔ اگر قبول ہوگی نیکی بس اللہ کو قبولیت دی دعا کرے کر، باقی کچھ لوگاں دا تذکرہ پھر کدی کراں گا۔ اللہ کو میں دعا کرنا جو میں سبق سنایا ہے میرے ویراں بزرگاں پیارے بھائیاں نے بڑی محبت پیار نہ سماعت فرمایا ہے، اللہ اپنے رضا و رحمت نال قبول فرما۔ اللہ جو سنایا گیا عمل کرن دی توفیق عطا کر دے، اللہ زندگی شان والی دے دے، ملک کائنات موت ایمان والے نصیب فرما دے۔ تو جنہ ساتھیاں نے اج دے پروگرام دے انعقاد کیتا ہے اللہ خیر و برکت دا باعث بنائے، سکھ حرام تے عزت شان تے مقام والے زندگی نصیب فرما دے، اور مینوں اور تساں نوں بھی اسی طرح ہی نیکی کرن دی توفیق دے دے۔ اللہ زندگی شان والی دے وے، موت اللہ ایمان والے نصیب فرما دے۔ باقی سی اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر الموحدین۔